کا جو نوجوان ہے اور آج کے پاکستان کی وہی جس کو اقبال کا خواب سمجھا جاتا تھا، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد جواد صاحب ہیں، ہیڈ آف فلاسفی ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، اور ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر یوسف عرفان ہے، مصنف ہے، تاریخ دان ہے اور ماہر اقبالیات بھی ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں، ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں۔ امید کرتی ہوں آپ دونوں ہی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یوسف صاحب سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آنا چاہوں گی۔ آج کا دن ہم سب کے لیے بڑا اسپیشل ہے اور یوم پیدائش ہے علامہ اقبال صاحب کا، اور انہوں نے جو خیال دیکھا تھا، خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر، پھر اس کی وجہ سے ہم یہ آزاد مملکت میں جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں، رہ پا رہے ہیں۔ تو آج کے دن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، جو فلسفہ خودی کہہ دیں یا فلسفہ اقبال در حقیقت ہے کیا؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے تو کئی سارے سوال کر دیے ہیں، مگر بالترتیب 2-3 سوالوں کا میں جواب دیتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ پہلا تو یہ ہے کہ فلسفہ خودی جو ہے، یہ جب حضرت علامہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 بیان کی۔ اچھا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اپنی خودی کی حفاظت کرو۔ خودی جو ہے اب من شناسی یا خود شناسی کا نام ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ انسان میں نے اپنی روح پھونکی ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اب قوموں کی خودی کیا ہے؟ ایک تو انڈیویجول ہوتی ہے، ایک کلیکٹیو ہوتی ہے۔ بالکل۔ علامہ اقبال دنیا کے واحد شاعر ہیں جو زندہ رہیں گے اور زندہ ہیں۔ بے شک، بالکل۔ اور کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جس نے مردہ قوم کو زندہ کیا ہو، کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جس نے اس مردہ قوم کو قیادت قائد اعظم کی شکل میں عطا کی ہو، اور کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جس نے امت کا پیغام دینے کے ساتھ پوری اولاد آدم کو انسانیت کا پیغام دیا ہو، جس میں وہ کہتے ہیں باخبر شو از مقام آدمی، آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ اب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے آج اس نے 9 نومبر کی چھٹی قومی سطح پر بحال کر دی ہے۔ ہمارے قومی شاعر ہیں، اس کا شکریہ ہم سب کا بھی اور حکومت کا بھی۔ دوسری بڑی بات، قائد اعظم یا علامہ اقبال، ان کا پاکستان سے تعلق کیا ہے؟ قائد اعظم نے بڑا واضح طور پر کہا کہ اگر مجھے متحدہ ہندوستان کی حکومت دے دی جائے اور کلام اقبال، اور کہا جائے 2 میں سے ایک کو منتخب کرو، تو میں کلام اقبال کو منتخب کریں گے۔ کلام اقبال جہاں ہوگا وہاں مظلوم کو کی داد رسی ہوگی، وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، اور یہی علامہ اقبال کا کمال ہے۔ اب یہ کہ علامہ اقبال پہلے دن سے ہی یعنی علامہ اقبال بن گئے تھے، ایسا نہیں ہوتا، یہ عزم و ارادے کی بات ہے۔ اور جب تک علامہ اقبال یورپ نہیں گئے تھے، اس سے پہلے وہ داغ دہلوی کے رنگ میں داغی غزلیں کہتے تھے، گو ترانہ ہندی لکھ چکے تھے، پرندے کی فریاد لکھ چکے تھے، مگر ان کے شعر جو تھے وہ لب و رخسار کے شعر تھے، حسیناؤں کی زلفوں کے شعر تھے۔ اور 1907 میں حضرت علامہ کہتے ہیں کہ میں جب لندن میں تھا تو ایک اسپریچول ایکسپیرینس سے گزرا۔ وہ اسپریچول ایکسپیرینس جو تھا اس کو انہوں نے منو ان اپنی غزل باغ درا کی جو ہے مارچ 1907 یہ اس عنوان اور سن کے ساتھ واحد غزل ہے، اس میں انہوں نے 3 باتیں کہی تھی جو انہوں نے اسپریچولی دیکھی اور جس نے ان کی کایا پلٹ دی فکری۔ وہ یہ تھی کہ یورپ ملحدانہ مادہ پرستی، ایتھیسٹک میٹیریلزم کی وجہ سے ڈکلائن کی طرف چلا جائے گا۔ دوسرا، ریوائیول آف اسلام، احیاء اسلام ہوگا۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ مسلمان دوبارہ عروج حاصل کریں گے اور میرا کام یہ ہوگا کہ میں اس عروج کا حصہ بنوں۔ تینوں باتیں انہوں کی پوری ہوئی کہ آج ان کے شعر کے بارے میں بانی پاکستان کہتے ہیں کہ مجھے کلام اقبال عزیز ہے، ریاست بنتی ہے۔ یہ پاکستان تو ایک ہے، مظلوم پتہ نہیں کہاں کہاں ہے، جہاں سب جگہ آپ دیکھیے افغان جہاد میں بنیادی روح کیا تھی؟ کلام اقبال تھا۔ ایرانی خمینی صاحب کا انقلاب آیا اور خود خامنائی جو ہے، میں نے خود ان کی زبان سے یہاں لاہور میں بھی سنا کہ جی ہمیں جب شاعر ڈھونڈنے پڑے تو کلام اقبال کے علاوہ کوئی شاعر نہیں ملا جو
ممولے کو لڑا دے شہباز سے. تو کلام اقبال، علامہ اقبال کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں اپنانی چاہیے وہ دو ہیں. ایک یہ ہے کہ قرآن، گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. دوسری بات جو کہی ہے وہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیز بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو، کہ ہمیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نبھانا چاہیے. اور اس وفاداری کا ثمر جو ہے وہ آزاد ریاست بھی ہے، آزاد نظام بھی ہے، آزاد قوم بھی ہے. اور اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، جیسے نیٹشے نے کہا یا اور لوگوں نے یورپ میں، آزاد پیدا ہوا ہے مگر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. یہ زنجیریں ہماری فکری زنجیریں ہیں، یہ فکری زنجیریں ہیں جنہیں توڑ دینا چاہیے. لیکن علامہ اقبال نے نہ کہ ہمارے جو پیروں میں زنجیریں تھی ان کو توڑنے کا سبب بھی وہ بنے، لیکن ہمارے جو ذہنوں پہ زنجیریں بندھی ہوئی تھی ان کو بھی توڑا. اس کا بڑا پیاری ایک بات انہوں نے کہی ہے، شیخ ماں از برہمن کافر ترس زاں کے اورا سومنات اندر سرس. ہمارے دلوں میں سومنات جو بسے ہوئے ہیں ان کو توڑنے کا کہا ہے، جو زنجیریں وہ ہیں. جی جواد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جس طرح ہم نے دیکھا کہ علامہ اقبال کی زیادہ تر شاعری میں نوجوانوں کو جو ہے میں تو کہوں گی جھنجھوڑا گیا ہے، ان کے بارے میں بات کی گئی ہے. آگے ہمارا مستقبل بھی نوجوانوں پر ہی انحصار کرتا ہے، تو کس طرح وہ اپنے مستقبل کو سنبھال سکتے ہیں؟ نوجوان جو ہے خودی اپنے اندر جو خودی ہے اس کو کس طرح بلند کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال نے ایک سے زیادہ جگہ پہ کہا کہ میرے جو مخاطبین ہیں وہ زیادہ نوجوان ہیں، اور نوجوانوں کا پیروں کا استاد کرنے کی بھی بات کی. مگر اس میں تھوڑی سی میری رائے مختلف ہے. پچھلے دنوں ایک ٹی وی کا پروگرام چند سال پہلے تو غامدی صاحب سے کسی نے کہا، جاوید صاحب سے کسی نوجوان نے کہا کہ اگر ہم سے مخاطب ہو رہے تھے تو انہوں نے اتنی مشکل کتاب کیوں لکھی؟ He was talking about reconstruction of religious thought. اچھا ٹھیک ہے. وہ ظاہر ہے وہ اس کو پڑھنا اس کو بہت مشکل ہے اور بہت فلسافیکل ہے. تو غامدی صاحب نے بہت اچھا جواب دیا، میں اس سے آغاز کروں. انہوں نے کہا کہ اگر انگریز سے معاملہ کرنا ہو تو اس کی سڑک پہ نہیں کھڑے ہوتے، اس کا فکر و فلسفہ ہی دیکھتے. بالکل. اور اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ ان کے جو مخاطبین تھے کچھ تو انگریز تھے اور کچھ وہ لوگ جو پڑھے لکھے تھے. تو نوجوانوں میں اس میں ایڈیشن یہ کروں گا کہ علامہ اقبال کو نوجوانوں سے انٹرسٹ ہے، ان پڑھ نوجوانوں سے نہیں ہے. میں خود ایک ٹیچر ہوں، میں ان کو سمجھاتا ہوں، یعنی وہ نوجوان جو ریکنسٹرکشن کے دو صفحے نہ سمجھ سکے، جو اس میں فلسافیکل جو ساری ہسٹری ہے اس کو نہ جان سکے. ایک علامہ اقبال کو ہم نے بہت سے ٹکڑوں میں بانٹ لیا ہے. اصل میں یہ سمجھتا ہوں اردو والوں کا اقبال، فارسی والوں کا اقبال، مطالعہ پاکستان کا اقبال. اچھا، اپنی پسند کا اقبال لے لیا. دیکھیں نا، اندھا ٹٹولے گا ہاتھی کو تو وہ یوں کرے. مگر ایک میری ایک ساری عمر ہو گئی فلسفہ اور اقبالیات کے ساتھ، اور جب تک اقبال کا فلسفہ، وہ مشکل ہے تو ہونے دیں، اس پہ ٹائم لگائیں، جب تک اقبال کا فلسفہ نہیں جانیں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ ان کی ساری رسمی تعلیم اسی میں ہی ہے. پہلے انہوں نے پروفیسر آلینڈ سے GCU، اب GCU ہے، گورنمنٹ کالج سے پڑھا، پھر انہوں نے ایم فل انگلینڈ سے کیا فلسفے میں، پھر PhD انہوں نے جرمنی سے کی، میونک سے کی. اور اس فلسافیکل وہ ایک ہم اس کو علمیات کہتے ہیں فلسفے میں، ایک اپسٹمولوجیکل سٹرکچر بناتے ہیں، ایک علمیاتی سٹرکچر. اور اس میں وہ بالکل پریورٹی رکھتے ہیں کہ قرآنی فکر جو ہے وہ یہ یورپی فکر سے اگر متصادم ہے تو یورپی فکر کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک ترتیب و تنظیم کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیچا کو نہ پڑھا جائے، برگساں کو نہ پڑھا جائے، ان سب لوگوں کو نہ پڑھا جائے جو اقبال نے پڑھی ہیں، یا انگریزی نہ پڑھی جائے. تو یہ ہے کہ سر آنکھوں پر نوجوان، مگر میں پھر یہ کہوں گا کہ نوجوان آج کا تساہل کا شکار ہے اور کافی نائب ہوتا جا رہا ہے. علامہ اقبال کو ان نوجوانوں سے انٹرسٹ ہے کہ جو پڑھے لکھے ہوں، پڑھے لکھے ہونا چاہیں، جو یہ جانتے ہوں کہ ان کو کیا کیا نہیں آتا، اور تساہل کا شکار نہ ہوں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آج کل جو علامہ کو بہت سمپلیفائی کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے، میں اس کے بھی خلاف ہوں. یعنی یہ کہ یعنی سمپلیفائی ہونا چاہیے، بہت اکیڈیمک اور اس کو بہت انالیٹک نہ کریں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا سمپلیفائی کر دیں کہ ان کا فلسفہ ہی ختم ہو جائے. لیکن فلسفہ خودی پہ جو جس کا دل آئے وہ بات کریے. فلسفہ خودی بنیادی طور پر ایک فلسفیانہ مسئلہ ہے، یہ آئی ایم نیس ہے، دا انٹیوٹیو اویئرنیس آف ونس پرسنالٹی. تو چونکہ وہ فلسفے کا ان کا اٹ از اے انٹیوٹیو. ویسے تو میری خودی میں
میرے 5 فٹ 7 انچ کا قد بھی آ سکتا ہے، مگر یہ جو وجدانی احساس ہے نا کہ میں ہوں، میں جواد ہوں، آپ ہیں، وہ یہ ہے، یہ انٹیوٹیو احساس ہے، اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں بطور مسلم بھی، اور بطور ایک فرد بھی، اور بطور انسان بھی۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ فرد کی جو خودی ہے اس کو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یعنی اس اجتماعی سوچ کے بھی وہ خلاف ہیں، جیسے سوشلزم کمیونزم میں دیکھا کہ اب وہاں پر کلیکٹیو سب کچھ ہے تو انڈیویجول کی وہ اہمیت نہیں ہے، وہ اس طرح کی کلیکٹیو نہیں ہے، آپ ہر منفرد، آپ ایک انفرادی انسان ہے اور آپ کی ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ جب آپ کی اور میری ایک دوسرے کو نہیں کاٹے گی تو وہ صحت مند معاشرہ ہوگا، اور وہ خودیاں جب ملیں گی تو پھر ایک اجتماعی خودی میں اس طرح ان کا ایک بہت پڑھا لکھا، بہت فلسافیکل وہ یہ ہے، وہ ان کا جو ایک در حقیقت جو ایک فلسفہ وہ دینا چاہ رہے ہیں ہمارے معاشرے کا، جو وہ ایک اسپیکٹ جو ہے ایک نکالنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ سے پروفیسر صاحب جاننا چاہوں گی، ہم عام کس طرح کر سکتے ہیں جو اقبال کی تعلیمات ہیں ان کو کس طرح اپنے معاشرے میں ہم عام کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس طرح کی تعلیم سے بہت دور ہے، جاتی بھی جا رہی ہے میرے خیال سے، تو کس طرح یہ تمام تو جتنی بھی تعلیمات ہیں اقبال کی خاص طور پر ان کو خاص و عام کے لیے عام کر دیں؟ تعلیم کا بنیاد جو ہوتی ہے وہ ادب ہوتا ہے، ریسپیکٹ۔ آپ اگر کسی شاعر یا استاد کے لیے ریسپیکٹ بچے کے دل میں ڈیولپ کر دیں تو خود ہی دوڑتا چلا جاتا ہے اس طرف، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فلسفے کو اگر نغمہ بنا دیا جائے تو بچہ جمعے کی چھٹی نہیں مانگے گا، کہے گا میں نے جانا ہے استاد کے پاس۔ اور یہی حضرت علامہ کا کمال ہے کہ وہ سید میر حسن صاحب کے پاس پڑھا کرتے تھے، اور قرآن کی جب تلاوت سیکھی تو مرتے دم تک اپنی آواز کے بھی عاشق تھے، کہ قرآن اس طرح پڑھتے تھے کہ لوگ، علی بخش کہتے ہیں کہ میں اس طرح بیٹھ جاتا تھا کہ دل کرتا تھا کہ یہ ختم نہ ہو اور میں بیٹھا رہوں۔ قرآن کی تلاوت کا یہ مقام۔ پھر یہ ہے کہ بچپن میں ہی بچے پڑھتے ہیں مگر محبت سے پڑھتے ہیں۔ اب حضرت علامہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب نے 2 باتیں کہیں۔ اچھا، ایک بات کہی کہ قرآن اس کو سمجھ میں آتا ہے جس پہ نازل ہو، کہتے میری سمجھ میں نہ آئے یہ بات کہ جی نازل تو ہو چکا ہے، اب تو امتی، ہم نبی تو نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے پڑھو جیسے خدا تم سے ہم کلام، تم سے بات کر رہا ہے، تم اپنے آپ کو بدلو۔ دوسری بات یہ کہی کہ بیٹا دین اسلام کی خدمت کر۔ اور جب حضرت علامہ کے والد صاحب مرض موت میں تھے تو انہوں نے کہا کہ ابا جی میں کوئی کام کیتا جی دین دا؟ کہتے پتر تیرے شعر ہر بندہ گنگناتا جی، قوم بیدار ہو گئی ہے، تم نے دین اسلام کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ اب یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا، جس کا بھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، خود شناسی، کہ اپنے سیلف اویئرنیس جو ہے وہی سیلف ریلائنس لاتی ہے، وہی قوت لاتی ہے، وہی آپ کو متحرک کرتی ہے۔ جیسے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کا پہلا جملہ یہی ہے، اسلام ایکشن کا نام ہے، ایکشن جو ہے وہ عمل کا نام ہے، دین جو ہے وہ غلاف میں، قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے سراہنے سے دور رکھنے کا نام نہیں ہے۔ اب علامہ اقبال کو عام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ علامہ اقبال کی ڈھیروں نظمیں ہیں بچوں کے لیے، صحیح، بہت چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، مثلا حضرت علامہ کا یہ شعر، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ کیا اس شعر میں کوئی دقت ہے؟ کوئی لفظ مشکل ہے؟ اس طرح کے اشعار عام کر دیے جائیں۔ صحیح، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ۔ اب یہ شعر اگر عام ہوں گے تو لوگ پہچانیں گے۔ آپ پہلے دن ہی ایک پرائمری کے بچے کو ایم اے کی بات بتانا شروع کر دیں گے تو کہیں گے یا علمان الحفیظ ہے، پرے رکھو۔ حضرت علامہ کو عام کرنے کا یہ ہے کیونکہ یہی امت مسلمہ تھی جو کلام اقبال پڑھ کے متحد ہوئی تھی۔ کوئی دیوبند میں پڑھ رہا تھا، کوئی علی گڑھ میں پڑھ رہا تھا، کوئی باہر سے پڑھ کر آ رہا تھا، ان سب کا مطمع نظر ایک کیوں ہوا؟ کیونکہ حضرت علامہ کی فکر ایک تھی کہ اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ ہو۔ اب اس کے لیے ایک ان پڑھ بھی یعنی اس پہ چل رہا تھا، ان پڑھ وہ تعلیمی یعنی یونیورسٹی کی تعلیم نہیں ہے مگر فکر و عمل تو ہر شخص کے پاس ہے بالکل۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حضرت علامہ کے والد جو ہیں والدین ان پڑھ تھے مگر اتنا شعور تھا کہ بیٹا دین کی خدمت کرنا، اور قرآن اس پہ نازل ہوتا ہے جو سمجھتا ہے۔ اب یہ چھوٹی سی بات کہ قرآن کا کلام اقبال جو ہے وہ شارٹ کٹ ٹو اسلام اور قرآن ہے، یہ آسان طریقہ ہے ہماری لوکل زبان میں قرآن کو سمجھنے کا، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کا، مگر بچوں کو عام اسی طرح کیا جائے کہ یہ پرائمری لیول میں
پرندے کی فریاد ہے اور چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں وہ بلبل اور یہ آپ پڑھائیں. وہ شعری اعتبار سے اتنی ہیں کہ جہاں صرف سلیبس کے اعتبار سے نہ پڑھائیں, اس کو ایسا پڑھائیں کہ بچوں کو یاد ہو, ان کے ذہن نشین ہو رہے, اور جس طرح وہ آگے جاتے جائیں, نیکسٹ کلاس میں جاتے جائیں, اس کو اور زیادہ انکلیوڈ کرتے جائیں, صرف یہ چیز شوق پیدا ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ موضوع بہت بڑا ہے, اس پہ جتنی بات میرے خیال سے کی جائے وہ کم ہے, ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا سا کم ہے, تو میں اس میں چاہوں گی کہ اس کو کنکلوڈ کریں کہ کس طرح اس کے آج کے دن کو ہمیں ایک تو منانا چاہیے, دوسرا نوجوانوں کے لیے کیا آپ پیغام دے کر جائیں گے؟ جی, جو ابھی آپ نے پروفیسر صاحب سے سوال پوچھا اور وہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا, اسی پہ میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا. اس کا تو علامہ جواب خود ہی دے گئے, وہ کہہ کے گئے ہیں کہ ایک دینی زندگی کے 3 مدارج ہوتے ہیں. اچھا, پہلے انہوں نے کہا کہ اسٹیج آف ڈسپلن, یعنی آپ بہت چھوٹے بچے کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ یوں وضو کرتے ہیں, یہ رکوع ہے, یہ سجود ہے, اب اس کا ایک دم سے آپ اس کی فکر اور بتائیں گے بھی تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اچھا, یہ اس کو کہتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس, اور یہ تقریباً ہر چیز میں ہے, مگر ایک دینی فکری اور خود ہی کی نشو نما بھی ایسے ہی ہوگی کہ بالکل چھوٹے بچے کو آپ بھلے طریقے سے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائیں, اسٹیج آف ڈسپلن. دوسری اسٹیج کو وہ کہتے ہیں کہ اب اس میں یہ ہے کہ ان کو یہ بھی بتائیں کہ جو کرنا ہے وہ کیوں کرنا ہے, جو چھوڑنا ہے وہ کیوں چھوڑنا ہے. یعنی یہ آپ یہ بتائیں گے نا کہ یہ بری بات ہے تو کیوں بری بات ہے, یہ اچھی بات ہے تو کیوں بات ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح خود ہی کی ڈیولپمنٹ درست ہوئی ہے تو ایک سٹیج آئے گی, یعنی سٹیج آف ڈسپلن اور سٹیج آف تھاٹ سے نکلتے ہوئے, کہ اب آپ صرف وہ کریں گے کہ جو خدا کہہ رہا ہے, اور وہ سب چھوڑ دیں گے کہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو. تو اس میں اقبال کی بات زیادہ بہتر ہے کہ یہ ان 3 طریقوں سے اقبال کا کلام بھی اور خودی کی نشو نما بھی اسی طرح ہی ہوگی. بہت شکریہ. میرے خیال سے اس پہ مزید بھی اور ہمیں بات کرنی چاہیے تھی, لیکن وقت کی قلت ہے, اس لیے آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گی. پروفیسر ڈاکٹر محمد جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور پروفیسر یوسف عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں آج کے دن ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے بتایا. اور اقبالیات کے حوالے سے جناب ہم بات کر رہے تھے, اقبال کا آج دن ہے اور ان کی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہیں, اس پر ہم نے بات کی. آپ ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.